بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ عرب کے شہر مکہ میں لوگ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اس شہر پر ملک یمن کا حکمراں ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے آیا تھا۔ ابرہہ کے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مکہ والے اپنی بیوی بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ مکہ شہر کے آس پاس پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور چراگاہ میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے فوجی ان اونٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ابرہہ کو انتظار تھا مکہ والوں کا، جو ابرہہ کے پاس اپنی جان و مال کی امان پانے اور شہر پر حملہ نہ کرنے کی درخواست لے کر آئیں گے۔ آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور عبد المطلب ابرہہ سے ملنے آئے۔ ریگستان میں ایک اونچے مقام پر ابرہہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے آس پاس اس کے محافظ نیزے اور ڈھالے تھامے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ تخت کے پیچھے لونڈیاں شتر مرغ کے پروں سے تیار پنکھے جھل رہی تھیں۔ عبد المطلب کو شدید گرمی میں پسینہ آ رہا تھا اور ان کے لباس اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ مکہ کا سردار اس سے ملنے آیا ہے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو خیمے کے اندر بلایا۔ ان کے دھول بھرے لباس کو دیکھ کر خیمے میں موجود ابرہہ کے درباری مسکرانے لگے۔ ابرہہ مغرور انداز میں گردن اکڑائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عبد المطلب کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرب اس کے قدموں میں گر کر اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی جان کی امان مانگے گا، لیکن عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ براہ راست ابرہہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے: آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ اونٹوں کی بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا: اے سردار، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے جبکہ ہم تمہارا معبد کعبہ ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے کہا: کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیجئے۔ ابرہہ نے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عبد المطلب واپس مکہ آئے۔ ابرہہ رات بھر سوچتا رہا کہ جس معبد کو وہ گرانے آیا ہے، آخر مکہ والے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو اہل مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے جو مکہ والے اس کے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ اگلے روز صبح ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلی قطار میں 13 ہاتھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی پر خود ابرہہ سوار تھا۔ لشکر شہر میں داخل ہوا تو مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک چوکور عمارت نظر آئی جسے پتھروں اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نہ تو گرجا گھروں کی طرح شاندار تھی اور نہ ہی آتش کدوں کی طرح بلند و بالا، لیکن اس عمارت کو دور سے دیکھ کر اس کے مالک اللہ رب العزت کے شان و کبریائی کا ایسا اثر دل پر پڑتا ہے کہ ہر انسان کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ لشکر میں شامل سب سے بڑا ہاتھی رک گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ لگتا تھا کہ زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ہاتھی بان نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی لاکھ کوشش کی۔ لشکر میں شامل سپاہیوں نے ہاتھی کے نیزے چبھوئے لیکن
وہ آگے نہیں بڑھے۔ دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو بڑے کر و فر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے آیا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پورے یمن میں لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے چاندی کی پرت چڑھی ہوئی ایرانی چھڑی سے ہاتھی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ درد سے ہاتھی بلبلا گیا۔ اس نے ایک چنگھاڑ ماری۔ وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، لیکن ہاتھی بان اور سپاہی بار بار اس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب کر دیتے۔ سبھی ہاتھی اس جگہ سے دائیں بائیں مڑ کر بھاگنا چاہتے تھے۔ ہاتھی بان اور سپاہی ہاتھیوں کا رخ کعبے کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس افراتفری میں دھول اڑنے لگی۔ ہاتھیوں اور سپاہیوں کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ساحل سمندر کی جانب سے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کا ایک جھنڈ اڑتا نظر آیا۔ ابابیلیں لشکر کے اوپر آ کر چکر لگانے لگی۔ ہاتھیوں کے ساتھ مشقت کر رہے سپاہیوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اچانک ابابیلوں نے اپنی ننھی چونچ اور پنجوں میں پکڑی ہوئی کنکریاں لشکر پر پھینک دیں۔ جس کسی کے وہ کنکری آ کر لگی اس مقام پر جلن ہوئی اور وہاں آبلہ ابھر آیا۔ ہاتھیوں کے بھی یہ کنکریاں گولیوں کی طرح آ کر لگیں اور تکلیف کی شدت سے وہ سپاہیوں کو رونتے ہوئے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ کئی کنکریاں ابرہہ کے چہرے، کاندھوں اور ہاتھوں سے آ کر ٹکرائیں۔ وہاں آبلے پڑ گئے اور ان میں کھولن ہونے لگی۔ ابرہہ گھبرا گیا اور وہ بری طرح خائف ہو گیا۔ اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی اور ہاتھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی آبلوں سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ ابرہہ، اس کے سپاہیوں اور ہاتھیوں کے چہرے اور جسم مسخ ہو